آج کا پیغام کئی ہفتوں سے میرے دل میں تھا اور میرا خیال ہے کہ آج ہی وہ دن ہے تاکہ میں آگے بڑھ کر اسے بیان کر سکوں۔ پیدائش توبہ 15 آیت یہ اصلی گناہ سے پہلے کی بات ہے۔ یہ ہوا کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، جب پوری زمین پر صرف ایک ہی انسان تھا جسے خدا نے بنایا تھا۔ اور ابھی ہم آیت 15 میں اسے دیکھتے ہیں جو فرماتی ہے، خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے۔ اس کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے۔ جب آپ ان صحیفوں کے حوالے کو پڑھتے ہیں، انگلش اسٹینڈرڈ ورژن میں یہ فرماتی ہے کہ اس نے اس کو لے کر باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ وقت کام کرے اور نگہبانی کرے۔ اس حوالے میں جو کچھ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زمین پر صرف ایک ہی انسان تھا، کوئی معاشرت نہیں تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی نگہبانی کرنے والا نہیں تھا جب خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا تھا۔ اس نے آدم پر اپنی امیدیں لگائیں کہ تم ہی کام کرو گے۔ یہ نسل انسانی کی ضرورت تھی، یہ خدا کی مرضی اور اس کی منشا تھی۔ ہمارے جسمانی جسم بنائے گئے ہیں تاکہ ہم کام کریں، اور جب آپ اپنے جسمانی جسم کو لیتے ہیں اور آپ مصروف ہو کر غیر فعال بن جاتے ہیں، تب یہ آپ کے جسمانی جسم کو وقت کے ساتھ برباد کر دیتی ہے۔ خدا امید کرتا ہے کہ ہم کام کریں۔ اب یہاں خدا کے متعلق کچھ بات ہے، اس کا اخلاقی کوڈ سب نہیں بلکہ کچھ اخلاقی کوڈ یہ تخلیق میں پک چکا ہے، اور جب آپ اس کو توڑتے ہیں تو پھر آپ خدا کے اخلاقی کوڈ کے اجر کو کاٹتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ہمارے جاری واقعات میں ہر وقت دیکھتے ہیں، وہ پا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو وبا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ کیا کہتے ہیں، وہ اسے منکی پاکس کہتے ہیں جو پھیل رہا ہے۔ منکی پاکس، کیا آپ منکی پاکس کے بارے میں سن چکے ہیں؟ ابتدائی طور پر یہ ایک جنس پرست کو ہوا تھا جس نے دوسرے مرد کے ساتھ صحبت کی۔ یہ مرد اور عورت سے نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ان لوگوں کو ہوا جو خدا کے اخلاقی کوڈ کے خلاف گئے، جو تخلیق کا وقت ان میں ڈالا گیا تھا اور جنہوں نے سرکشی کی۔ کئی سال پہلے آپ ایڈز کی وبا کو پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی HIV جب پھیلا، بنیادی طور پر اس سے ایسے لوگ متاثر ہو رہے تھے جنہوں نے جنسی حدود کو توڑا یا غیر قانونی جنسی تعلق کو لوگوں کے ساتھ قائم کیا جن کے ساتھ انہوں نے شادیاں نہیں کی تھیں۔ کیا آج کی صبح آپ میرے ساتھ ہیں؟ خدا نے ان کو بھیجا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تخلیق کے وقت ہی سے ان میں موجود تھیں۔ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے جسے خدا تخلیق کے وقت قائم کر چکا ہے۔ اگر کوئی ایک جوان آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے، تب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کے ساتھ کچھ غلط ضرور ہے۔ خدا نے ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ یہ تخلیق کے آغاز ہی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور آج جس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس چیز کے لیے آپ کو اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہ آج کے دن خدا کی ایسی خواہش ہے کہ بنی نوع انسان کام کرے۔ ہم ایسے وقت میں زندہ ہیں جہاں ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرے، اور اس لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے خدا کی یہ مرضی نہیں، اور حقیقی طور پر آپ کسی پر انحصار کی جگہ پر آ جاتے ہیں جو قابل بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن خدا ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم کام کریں۔ اس لیے آج میں کچھ حوالوں کی بدولت کام کروں گا تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ کیسے بائبل کے اندر یہ بات کثرت سے موجود ہے جو آپ کی گود میں ہے۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ مرد اور عورتیں کام کریں۔ کام کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ سخت کام آپ کے رویے کو بناتا ہے۔ اگر آپ اپنا رویہ درست کر لیں تو آپ اپنے کام سے محبت کریں گے۔ میں ہر روز صبح 4:15 بجے اٹھ جاتا ہوں، حتیٰ کہ جب میری چھٹی بھی ہوتی ہے 4:15 بجے۔ میں اپنی میز پر بیٹھا سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ کر سکوں، کیونکہ میں اس سے لطف اٹھاتا ہوں۔ اس لیے جب آپ اپنے رویے کو درست کر لیتے ہیں تو یہ پر لطف بن جاتا ہے۔ یہ کسی نہ کسی کام کو کرنے کی خواہش کر لیتا ہے، لیکن چاہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، یہ ایک ضرورت ہے جو تخلیق کے وقت پک چکی ہے، لیکن جب آپ اس سے بچتے ہیں تو یہ منفی اثرات مرتب کرتی ہے جو تخلیق کے وقت ڈال دی گئی تھی۔ کسی کو بھی آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ پہلے ہی موجود ہے۔ امثال کی کتاب باب 13 آیت 4 یہ فرماتی ہے، سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔
اب یہ امثال کی کتاب کا لکھنے والا کیا فرماتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سست آدمی کی جان ابتدائی طور پر دو الفاظ ہیں بائبل مقدس کے اندر، دو الفاظ جو سست آدمی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا سست انسان جو اپنے ہر کام میں سست ہوتا ہے، دوسرا کاہل۔ اور اگر آپ جان لیوا 7 گناہوں کو جانتے ہیں، کیا آپ نے کبھی جان لیوا 7 گناہوں کے متعلق سنا؟ تیسرا کاہل، بیکار، جو سستی کے مترادف ہے، ایسا شخص جو مائل رہتا ہے۔ یہاں اس کی اصلی تعریف ہے، کوئی ایسا شخص جو عادتاً بیکار رہتا ہے، جو کام کرنے میں ناکارہ ہو جاتا ہے، جو سست نااہل ہوتا ہے یا بذات خود سہل پسندی سے سستی میں ملوث رہنا چاہتا ہے۔ اب یہی ہمارا معاشرہ ہے، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ دیکھیے 40-50 سال پہلے خادمین منادی کرتے تھے کہ آپ کا ٹیلی ویژن ایک آنکھ والا ابلیس ہے جو آپ کے رہائشی کمرے کے وسط میں پڑا رہتا ہے، اور ہم خادم پر دان نکالتے تھے، ہنستے تھے۔ اب یہ ایک آنکھ والا ابلیس آپ کے گھر کے ہر کمرے میں موجود ہے اور مسیحیت اس کی عادی بن چکی ہے۔ ہم ٹیلی ویژن کو کئی گھنٹوں تک دیکھنا پسند کرتے ہیں بغیر قبول کیے، اپنے کاموں کے سبب سے خدا کے خلاف سرکشی کرتے ہیں۔ آمین۔ کوئی یہ پوچھے گا کہ ٹی وی دیکھنا کیا غلط ہے؟ نہیں، اس کے عادی بننا غلط بات ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو خدا آپ کو دیتا ہے بغیر کسی تعمیری کام کے ضائع کرتے ہیں، بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ بنائے، یعنی فضول وقت۔ یہی اس کی صحیح اصطلاح ہے، کاہلی۔ وہ فرمانا جاری رکھتا ہے مثال 13:4 میں کہ سست آدمی آرزو کرتا ہے، یہ ایسا شخص ہے جو بیکار، نااہل اور ناکارہ ہے، کام سے اکتانے والا۔ وہ آرزو کرتا ہے، وہ چیزوں کو لینا چاہتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ لینا چاہتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں حاصل کر پاتا۔ یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ ہماری خواہشات کافی نہیں ہیں۔ آپ کو اپنی خواہشات سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کوئی ایک بڑا عالیشان گھر چاہتا ہے، جاؤ اور جا کر ایک بڑی نوکری کرو۔ ہر کوئی ایک بہت اچھی کار ڈرائیو کرنا چاہتا ہے، لیکن اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کام سے جلدی ہٹ جائیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہم سیکھ چکے ہیں کہ کیسے بینک سے قرضہ مانگنا ہے، کیا مجھے بینک سے کچھ کریڈٹ مل سکتا ہے، کیا میں بینک سے کچھ کریڈٹ لے سکتا ہوں۔ یہاں ہم اپنی حکومت کی طرف نظر کرتے ہیں، حکومت والوں کیا آپ مجھے سیل فون لے کر دے سکتے ہیں؟ برائے کرم راستے سے ہٹ جائیے۔ اگر آپ راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اے مقدسو، ایسے رویہ کی ضرورت ہوتی ہے جو خدا کے کلام کے ساتھ یکساں رہتا ہے، اور ایسا رویہ ہمارے کام کے وسیلہ سے پھل پیدا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، آپ اب بھی پھلدار بن سکتے ہیں۔ کام کرنے سے مراد ہرگز مزدوری حاصل کرنا نہیں ہے۔ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ میں اٹھ جاتا ہوں، میں صبح کے وقت سورج کی روشنی نمودار ہونے کا انتظار کرتا ہوں تاکہ میں اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے جا سکوں، تاکہ میں اپنے ہاتھ مٹی میں ڈال سکوں اور پھل پیدا کر سکوں۔ اب میں تربوز اگاتا ہوں، حالانکہ مجھے تربوز پسند نہیں ہے۔ صرف پھلدار بننا ہمیشہ ہمیں متحرک رکھتا ہے۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، کیونکہ خواہشیں ہی کافی نہیں ہوتی۔ لیکن محنتی کی جان، یہ ایسے شخص کی بات کرتی ہے جو پھلدار بننا چاہتا ہے، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ وہ کثرت کی برکت پائے گا، یا وہ اپنی زندگی میں کثرت کی برکت پائے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کام کریں، بے شک وہ مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے فرماتا ہے کہ جو شخص محنت نہیں کرتا۔ اب وال مارٹ اور ٹام تھم والوں نے ہم سب کو الجھا دیا ہے، کیونکہ ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ہم صرف اندر جائیں گے اور ہم بغیر کسی مزدور کے ہر چیز کو وہاں سے لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے، آپ اپنے گھر کی کریانے کی چیزیں خرید سکتے ہیں جتنی دیر تک وہ آپ کے لیے ان چیزوں کو مہیا کرتے رہتے ہیں، لیکن وال مارٹ والے آپ کی خدمت نہیں کرتے۔ اور ٹام تھم کہتا ہے کہ اگر آپ مسیح ہیں تو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نشان کو حاصل نہیں کرتے ہیں تب آپ نہ کچھ خرید اور نہ ہی کچھ بیچ سکتے ہیں، اس وقت آپ کیا کریں؟ اس لیے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے کام کرنا ہے۔ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح پیداوار کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تو سب کچھ کام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ متحرک ہیں اور آپ پھل در ہیں، یعنی اصطلاح کے مطابق آپ کچھ نہ کچھ پیدا کر رہے ہیں۔ اب انسانی جسم کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے جسم خود کار پائلٹ کے ذریعے سے کام نہیں کرتے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے میں آپ کو 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں تو آپ بیمار پڑ جائیں گے۔
اس لیے اپنے جسم کے لیے آرام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ دن کے 12 گھنٹے سوتے ہیں، ہر دن جب آپ دن چڑھے دوپہر کو اٹھتے ہیں ہاں، جب آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے، میں نے کہا جب آپ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ بیدار ہو چکے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، تب آپ کو خود کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سستی کی سڑک پر رمادم ہیں۔ یہی جاری و ساری حالت ہے، ہم اپنے بستروں پر پرسکون بن چکے ہیں ہمارے پاس دنیا کے بہترین تکیے ہیں، اور یہ دلکش اور پرکشش ہیں جو لیٹے رہنے پر ہمیں قائل کرتے ہیں اور چند گھنٹے جمائیاں لیتے رہتے ہیں، یعنی کبھی بائیں اور کبھی دائیں گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن خدا خاص کر اس گناہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ گناہ ہے۔ آپ کے پاس 70 یا 80 سال یہی حساب ہے، اسی لیے جتنا وقت آپ کو دیا جا چکا ہے اسی میں آپ سب نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ آپ کیوں سارا دن بیکار پڑے رہتے ہیں؟ آپ کیوں اس وقت کو خدا کی خدمت کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں؟ نہ ہی کچھ اپنے لیے کرتے ہیں، نہ ہی اپنے خاندان کے لیے، اور ضائع کر دیتے ہیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد ہم نیٹ فلکس دیکھتے ہیں اور مزے کرتے ہیں 3 گھنٹوں تک، اور پھر اس کے آخر پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے 3 گھنٹوں تک جھوٹ کو دیکھا ہے، آپ نے کچھ بھی حقیقی نہیں دیکھا، بلکہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اور اب آپ 3 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں جو آپ کے پاس تھا اور آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے، اس لحاظ سے ہمیں خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے امثال باب 21 آیت 25 میں ہم امثال کی کتاب کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب حکمت کی کتاب ہے، اور ہم حکمت کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم توجہ کرتے ہیں کہ خادم نے کیا فرمایا ہے۔ آیت 25 باب 21 باب 21 یہ فرماتی ہے، کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا۔ اب یہاں وہ ایک بار کیا کہہ رہا ہے؟ تمنا۔ سست کاہل آدمی ہمیشہ تمنا کرتا ہے، اس کو بھی ایک نیا فون چاہیے، اس کو بھی نیا فون، نئی کار، نیا گھر چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ہم کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا لہٰذا میں نے نہیں کہا کہ آپ جا کر لاٹری ٹکٹ خریدتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک ہی بازی میں سب جیت جائیں گے اور پھر ہمیں زندگی بھر کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ بازی جیت بھی جاتے ہیں تو پھر بھی خدا کا کلام تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہم سے کام کرنے کی امید کرتا ہے۔ آمین۔ کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سست آدمی کی کئی خواہشات ہوتی ہیں لیکن وہ کبھی بھی انہیں حاصل نہیں کر پاتا، اس لیے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ وہ چیزوں کو پانا چاہتا ہے لیکن وہ ان کو کبھی حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ ایک نئی کار لینا چاہتا ہے لیکن وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں بہتر چیزیں پانا چاہتا ہے۔ جب یہ فرماتے ہیں اسے مار ڈالتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی خواہشات لا حاصل ہو چکی ہیں۔ سالوں کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد، کیونکہ اس کے ہاتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر جا کر محنت کر کے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب وہ کسی کو محنت کرتا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ہے، لہٰذا وہ اس کی تمنا کرتا ہے جو کچھ دوسرے کے پاس ہوتا ہے۔ کیونکہ میں بذات خود اپنے لیے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دیں۔ میرے مقصد یہی صورتحال اس وقت ہماری قوم کی بن چکی ہے۔ یہی ہمارا آدھا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اپنا حصہ ہمیں دے دے لیکن ہم مسیحی لوگوں میں رہتے ہیں، ہمارا ذہن بن چکا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا نے مجھے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے اور میں ضرور پھلدار بنوں گا۔ دیکھیے، بعض دفعہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ خدا آپ کو برکت نہ دے، بلکہ آپ خود کو برکت نہ لینے والی جگہ پر رکھ لیتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا، جس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو خوشی کام کرتا ہے اور پھل پیدا کرتا ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے برکت باعث بن جاتا ہے اور وہ دینے سے کمزور نہیں پڑتا۔ یعنی اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ کثرت سے دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے کیونکہ وہ پھلدار اور پھل پیدا کرتا ہے۔ میرے پچھلے صحن میں سیب کا ایک درخت ہے، میرا خیال ہے کہ وہ صرف 4 سال کا ہے، اس پر 3 سیب لگے ہیں، 3۔ اگر وہ اس سے زیادہ نہیں دیتا ہے تو تب ہم اس درخت کی جڑوں کو کلاڑی سے کاٹ دیں گے کیونکہ وہ پھل پیدا نہیں کر رہا ہے۔
اور نہ ہی وہ کسی کام آ رہا ہے، بلکہ پھر وہ زمین کسی اور کام آنی چاہیے۔ اب باب 24 میں آج میں کچھ حوالوں کو بڑھنا چاہوں گا۔ باب 24 آیت 30 کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ سلیمان فرماتا ہے کہ میں کاہل کے کھیت اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ اب آئے دیکھیں کہ سلیمان کیا فرماتا ہے، اس بات کو غور سے جانیں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں کاہل آدمی کے کھیت کے پاس سے گزرا، یعنی ایسا شخص جو کام کرنے میں بہت ہی سست تھا۔ اس کے پاس کھیت ہے لیکن وہ اس کی حفاظت کرنے میں سست ہے، اور بے عقل کے پاکستان سے گزرا۔ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا نے تخلیق کے وقت ایسی امید کو تاکہ بنی نوع انسان کام کرے، پھر جب ہمارے پاس ایسی سمجھداری نہیں ہوتی ہے اور ہم پر سستی غالب آ جاتی ہے تاکہ ہم کچھ نہ کرنے کے فائدے اٹھا سکیں۔ یہ فرماتی ہے کہ دیکھو میں کاہل کے کھیت اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو یہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا۔ اب اسے سمجھیے، کانٹے ہر قسم کے بیج کو اگنے سے روکتے ہیں جو آپ بیجتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کام کرتا تھوڑی سی مٹھی بار بیج بوتے ہیں تو کانٹے ان کو دبا دیں گے، اور بعض اوقات ہماری کاہلی کی وجہ سے ہمارا رجحان آسان ہو جاتا ہے، ہم اپنی تفریح کو بڑھا لیتے ہیں۔ اب ہم اپنے خودیوں کو خود پکڑ رہے ہیں۔ ایک نسل پہلے میرے ڈیڈی نے مجھے کام کرنا سکھایا تھا، میرا مطلب ہے کہ وہ مجھے باہر لے گئے جب وہ کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے سکھایا ٹھیک ہے یہ کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، لیکن ہم اپنی نسلوں کے سبب سے اب یہ سب کچھ کھو چکے ہیں۔ اب بہت سے لوگ بڑے ہو چکے ہیں اور انہوں نے کبھی نہیں سیکھا کہ کیسے کام کرنا ہے، کیونکہ وہ بڑی سادگی سے جانتے کہ نہیں۔ آپ کو یوٹیوب پر آنے کی ضرورت ہے، یوٹیوب دیکھیں اور انگلی گھمائیں، اپنے ذہن میں کچھ بٹھا لیں اور کہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں اس کو کیسے کرنا ہے، کیسے تلاش کرنی ہے۔ میں پودوں کو لگانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لہذا میں یوٹیوب پر ایسے لوگوں کی تلاش کروں گا جو پودوں کو لگا چکے ہیں، اور میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور اس طرح آپ محنت کرنے کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے اپنے کام کی غفلت سے۔ اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ سنگین دیوار یہاں ہمارے ذاتی نظم و ضبط کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی مجھے بتا نہیں سکتا کہ کب کام کرنا ہے، میں پہلے ہی سے جانتا ہوں۔ کوئی بھی آ کر کہہ نہیں سکتا کہ پاسٹر لنکن آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ میں پہلے ہی سے نظم و ضبط کی وجہ سے جانتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ میں جانتا کہ وہ سب کام بھی ہونے چاہیے تھے۔ اور ایسا ذاتی نظم و ضبط ہم سب کو رکھنا چاہیے تاکہ ہم حرکت کریں اور پھل پیدا کریں۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کی، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی راسن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آپ پڑے گی۔ یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سستی کاہلی مفلسی کو پیدا کرتی ہے۔ یہاں بڑی خاموشی ہے۔ سستی غربت کو پیدا کرتی ہے، لیکن منادی کرنے والا فرماتا ہے کہ اسی طرح تیری مفلسی رازن کی طرح ہے۔ اب سنیے، جب ایک عورت محنت کرتی ہے وہ اس سے باز نہیں آ سکتی۔ یہ سب خود کار پائلٹ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ محنت خود بخود خود کار پائلٹ بن جاتی ہے، کیونکہ خدا نے اسے تخلیق کے وقت اس میں ڈال دیا تھا۔ لہذا جب غربت کسی بھی شخص کو گھیر لیتی ہے تو وہ اس کا شکار ہو کر اس کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے جب آپ 10 20 30 سال تک مکمل سستی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی انتخاب نہیں بچتا، آپ کو کسی نہ کسی نوکری کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آمین۔ کام کرنا سیکھیے، پالدار بننا سیکھیے، اپنی زندگی پالدار بننے کی تمنا رکھیں۔ اس چرچ میں ایک بہن سے بات کر رہا تھا، اس کے پاس کچھ وقت پہلے کچھ کام تھا اور میں اس کو مذاق کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا پھر آپ کام کے بعد سارا دن کیا کرتی رہتی ہیں؟ وہ بتانے لگی کہ وہ اپنے کمرے کو صاف کرتی ہیں، میں ہال کو صاف کرتی ہوں، میں سیڑھیوں کے نیچے والے حصے کو صاف کرتی ہوں، لہذا ہر وقت مصروف رہتی ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے چھٹیاں بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سب کی صفائی رکھنا چاہتی ہیں۔ اسی روح کی بات میں کر رہا ہوں۔
وہ کہہ سکتے کہ میں سارا دن نیٹ فلیکس دیکھتی ہوں، سارا دن مزے کرتی ہوں، میں 15 پاؤنڈ خرچ کروں گی کیونکہ میں بڑی مشکل سے لیٹتی ہوں۔ نہیں 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 نہیں، ایسا خدا کے فرزندوں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیری مفلسی راسن کی طرح اور تیری تنگ دستی جو یہاں کسی چیز کی کمی کو بیان کرتی ہے مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ آخر کار امثال 6 باب 6 اور آیت 6 ایک بار پھر یہ سلیمان ہے، اس موضوع کو زیر غور لاتے ہوئے کہتا ہے، اے کاہل چیونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر غور کر اور دانشمند بن۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب کچھ آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ اور چیونٹیوں کی آماج گاہ کو ڈھونڈو۔ یہ تخلیق میں پکا ہوا ہے میرے مقدسو۔ جو چیونٹیوں کے متعلق بات کر رہی ہے، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، جس کا مطلب ہے کہ چیونٹی بذات خود نظم و ضبط رکھتی ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ ابھی ہم یہاں تھوڑا رکیں گے۔ جب آپ صحن میں چہل قدمی کرتے ہیں، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا بعض دفعہ آپ چلتے ہوئے ایک طرف نظر گھماتے ہیں اور آپ ایک چیونٹی کو دیکھتے ہیں یا چیونٹیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہ آپ نے کچھ نوٹ کیا؟ وہ ہمیشہ مصروف رہتی ہیں، وہ دوڑتی بھاگتی نظر آتی ہیں، آگے پیچھے کو جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ سب کی سب ہمیشہ آپ کو مصروف نظر آئیں گے۔ آپ کبھی بھی کسی چیونٹی کو موج مستی نہیں کرتے دیکھیں گے، نہیں، یہ حکم ہے۔ لیکن آپ ٹڈی کو دیکھیں، ٹڈیاں ہمیشہ باڑ کے اوپر بیٹھی نظر آئیں گی، جو گھنٹوں تک بالکل جنبش نہیں کرتی ہیں۔ اور سردیوں کے جاڑے میں ٹڈیاں باڑ کے اوپر ٹھنڈ سے جم کر مر جاتی ہیں، جبکہ چیونٹیاں زمین کی گہرائی میں نیچے اتر جاتی ہیں جہاں انہوں نے اپنی خوراک جمع کی ہوتی ہے۔ ٹڈیاں سردیوں کے زیادہ تر موسم میں زندہ نہیں رہتی ہیں، انہوں نے اپنی خورش زمین کے اندر رکھی ہوتی ہے، ان کے انڈے زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن ٹڈیوں کے لیے سردی بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن چیونٹیاں وہ بڑی گہرائی میں چلی جاتی جہاں گرمائش ہوتی ہے اور ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ یہی بات سلیمان سمجھانا چاہتا، چیونٹی کے پاس جاؤ اور اس کی روشوں پر غور کر، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو بتاتی نہیں ہے کہ تم وہاں جاؤ، وہ یہاں آ جائے، وہ بذات خود نظم و ضبط کی بڑی پابند ہوتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند ایک اور جب کی۔ ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راسن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ آپ دوبارہ یہ محنت کشی کی مانند ہے۔ جو ہی آپ گلی کوچوں میں جاتے ہیں تو لوٹنے والے آپ کے سامنے کود کر آ جاتے ہیں اور آپ کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، کیونکہ اختیار سارا لوٹنے والے کے پاس ہے۔ اور جب آپ اپنی کمی کے باوجود تمنا کرتے ہیں تو مفلسی آپ پر چھا جاتی ہے۔ برائے کرم سنیے، میں بھی غربت کا شکار تھا، میں اور سسٹر لنکن دونوں غریب تھے۔ ہم سدا سے درمیانے درجے کے عام شہری تھے، بلکہ نچلے درجے کے لوگ تھے۔ میرا مطلب ہے کہ جب بس پر سوار ہونے سے پہلے ہم سکے گنتے رہتے تھے۔ ہمارے سونے والے کمرے کا فرنیچر دراصل صحن والا فرنیچر تھا، یہی سب کچھ ہمارے پاس ہوتا تھا، لہذا سب کچھ آسان نہیں تھا۔ جب آپ بری صورتحال میں ہوتے ہیں اور آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس میں سے نکلنے کے لیے تگودو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی آپ کو ادھار نہیں دے گا۔ اور یہ میرا دل ہے اور شاید آپ کا دل بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں نے محنت کی، میں نے ہر دن کام کیا، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی، حالانکہ ہفتے کے آخری دنوں میں چھٹیاں لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، میں کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا آدھا حصہ مجھے دے دو کیونکہ میں آپ کی طرح کام نہیں کر سکتا ہوں، اور میں بڑا پر لطف ہوتا تھا، میں ہنستا رہتا تھا۔ ضرورت ہے جو تخلیق کے وقت پکا دی گئی تھی تاکہ ہم کام کریں۔ جب ہم نہیں کرتے تو ہم بیکار بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک طریقے سے آپ جان سکتے ہیں، جب آپ کسی شخص کو لے کر سخت کام کرتے ہیں، یعنی وہ گڑھا کھودنے یا جسمانی مشقت کرتا ہے اور وہ سخت کام کرتا ہے، تب اس کا جسم اور زیادہ کام کرنے کے لیے تبدیل کرتا ہے۔ گڑھا کھودنے والے کے مسل نکل آتے ہیں، اینٹیں ڈالنے والوں کے مسل بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم ان کو خدا کی مرضی پوری کرنے دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص خدا کی مرضی پوری کرنے سے انکار کرتا ہے اور محض کہتا ہے میں کام کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں سست ہوں،
ان کے جسم تبدیل ہوتے ہیں اور یہ کچھ نہ کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جب آپ اپنے جسم کو حرکت دینا شروع کرتے ہیں اور حرکت دینا نہیں چاہتے ہیں، یہ حرکت نہیں کرے گا، اور جب آپ اپنے جسم کو حرکت دینا شروع کرتے ہیں اور میں اس کو حرکت دینا نہیں چاہتا ہوں، میرے عزیزو یہ بڑا ضروری ہے، یہ خدا کے کلام میں ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے جس کو میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کی بائبل میں بھی ہے۔ اب اگر آپ ان صفوں کو پسند نہیں کرتے تو آپ انہیں پھاڑ کر نکال سکتے ہیں۔ یہ ابھی تخلیق کے وقت سے موجود ہے۔ آمین۔ ساز والے صاحبان واپس آ جائے، میں یہاں خود کو مشکل میں ڈال رہا ہوں۔ آپ ایک نسل سے دوسری نسل کو دیکھتے ہیں جب ہر کوئی کام کرتا تھا، یہ ایسا کام تھا جو باپ سے بیٹے اور ماں سے بیٹی میں منتقل ہو جاتا تھا۔ نہ صرف کہ کام کرنے کی عادتیں بلکہ یہ کہ کس طرح اور کیسے کام کرنا چاہیے، کیسے اس کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو سالوں تک ایسا کرتے دیکھا ہے۔ وہ 2 نوکریاں کل وقتی 8 گھنٹوں پر مشتمل کرتے تھے، ان میں سے ہر ایک نوکری، وہ 2 نوکریاں کرتے تھے، وہ ایک نوکری 8 گھنٹوں کے لیے اور پھر دوسری نوکری 8 گھنٹوں کے لیے کرتے تھے اور پھر گھر آ کر سو جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کیسے کام کرنا ہے، اور جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بذات خود کینسس سے یہاں آنا چاہتا تاکہ میں اپنی زندگی شروع کر سکوں، لیکن میں اسکول سے نکال دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ میرے پاس کل وقت کی 2 نوکریاں تھیں اور میں نے پیسوں کو جمع کرنے کے لیے وہ دونوں کی، اور خدا نے مجھے ہر طرح سے برکت بخشی۔ اگر آدمی کام نہیں کرتا ہے، بشمول عورتیں، وہ کھانے بھی نہ پائے۔ یہی خدا کا کلام ہے۔ اس کمرے میں موجود سبھی لوگ برائے مہربانی اپنے سروں کو جھکائیے گا۔ اے باپ، آج ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو کتنا عظیم ہے۔ اے خدا، تیری راہیں ادراک سے باہر ہیں۔ اے خداوند، آج ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ آپ ان صحیفوں کو جو میں نے آج بیان کیے ہیں، اور آپ ایسی ساری سوچوں کو اٹھا لیں جن کا ذکر میں نے آپ کے لوگوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے روح القدس کی معموری عطا کر دے، ہمارے دلوں میں بوجھ ڈال دے، تاکہ اگر ہم ساکت ہیں تو متحرک ہو جائیں، اور اگر ہم بے پال ہیں تو پھلدار بن جائیں۔ اگر ہم سب پھلدار ہیں تو پھر ہم بھی مطمئن نہ رہیں، بلکہ 30 گنا تک ہی مطمئن نہ ہو جائیں، یا 60 گنا تک ہی۔ اے خدا، تو ہماری مدد کر تاکہ ہم 100 گنا پھلدار بن جائیں، تاکہ ہم آپ کے لیے پھل پیدا کر سکیں۔ آئے سبھی موجود یہاں اس کمرے میں موجود اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، برائے کرم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔